السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه احد منا۔ الحدیث رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اربعین نبوی سے درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے۔ اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے، اور اس آدمی کی کیفیت کیا تھی شکل و صورت کے اعتبار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دو باتیں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شدید بیاض الثیاب، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا بہت زیادہ سفید تھا، اس کے سر کے بال بہت زیادہ کالے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، اس انسان کے چہرے کے اوپر سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ ایک انسان جب لمبا سفر طے کر کے آتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص آتا ہے، اس کے چہرے سے دیکھ کر کے لگ نہیں رہا تھا کہ کسی لمبے سفر سے آ رہا ہے، اور معاملہ یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہ کون شخص آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی محفل میں آتا ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اور کیسے بیٹھا؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے کو اللہ کے نبی کے گھٹنے سے ملا لیا۔ ووضع یدیہ علی کفیہ علی فخذیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام ہے کیا چیز؟ واٹ از دا اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ اسلام کی دعوت دے رہے، اسلام ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تعبد الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وتصوم رمضان، ایک مہینے رمضان کا روزہ رکھو، وتحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، اور اگر خانہ کعبہ کے حج کرنے کی استطاعت ہے، اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے کہ سفر کا خرچ برداشت کر سکتے ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ انسان یسألہ و یصدقہ، اللہ کے نبی سے سوال بھی پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو۔ پھر کہتا ہے کہ فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر ایمان لاؤ، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ ان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تعجب والی بات ہے کہ انسان سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا ہے تو کم از کم یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک چوتھا سوال کیا، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل مسئول سے زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں قیامت کیا چیز ہے۔ اس آدمی نے کہا چلو ٹھیک ہے، قیامت نہ صحیح لیکن قیامت کی نشانیاں بتاؤ، اس کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی؟ پیارے نبی نے 2 نشانیاں بتلائی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی قرب قیامت ایسا ہو جائے گا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے پرورش کیا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، 2 سال تک ایک ماں نے اپنے بچے کی پرورش کی، ایک باپ نے اپنے بچے کی پرورش کی، بڑا ہونے کے بعد وہی اولاد اپنی ماں کو گالی دینے والا، باپ کو گالی دینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جب ایسا ماحول ہو جائے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری نشانی بتلائی، انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ، تم دیکھو گے جو ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن ہیں، فقیر اور قلاش قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کو اتنی دولت دے دے گا، بکری کے چرواہے یتطاولون فی البنیان، یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے، یعنی قرب قیامت ایسا ہوگا کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔
اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا، ثم انطلق، وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یا عمر، اتدری من السائل، جانتے ہو یہ جو آیا تھا انسان کون تھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ آنے والے شخص کون تھے؟ وہ آنے والا آدمی کون تھا؟ جبریل امین تھے، جو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے بھائی، اور میرا ماننا یہ ہے اگر ایک مسلمان صرف اس ایک حدیث کو اپنی زندگی کے اندر عملی نمونہ بنا لے، مکمل طور پر عہد کر لے کہ میں اس کو فالو کروں گا، جو احکامات اس حدیث کے اندر ہیں، انشاءاللہ ہدایت کے لیے یہ حدیث کافی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔